نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ پیار محبت عقیدت و احترام سے باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ باواز بلند اونچا پڑھنے کو کہتے ہیں الصلاۃ السلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا۔ یہ میری لکھی ہوئی منقبت ہے، اس میں ہے کہ شعر میں میں نے عقیدہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، اور آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، ملتا ہے نانا جان سے لے جا حسین کا، ملتا ہے نانا جان سے لے جا حسین کا۔ اور اے بے ادب یزید تو جائے گا اب کہاں، اے بے ادب یزید تو جائے گا اب کہاں، دنیا حسین کی ہے تو عقبہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے تو عقبہ حسین کا۔ اور میدان کارزار میں بس حر کے واسطے، میدان کارزار میں بس حر کے واسطے، باعث بنا نجات کا خطبہ حسین کا۔ اور سب الحمد آل فقر کے دامن میں آج بھی، الحمد آل فقر کے دامن میں آج بھی خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ حسین کا، خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ حسین کا۔ اور سب حاملین دین و شریعت کے واسطے، سب حاملین دین و شریعت کے واسطے، مقبول عشق گاہ ہے کوچہ حسین کا، مقبول عشق گاہ ہے کوچہ حسین کا۔ اور یہ راز جانتے تھے اصحاب با وفا، یہ راز جانتے تھے اصحاب با وفا کہ تصویر مصطفیٰ کی ہے چہرہ حسین کا، تصویر مصطفیٰ کی ہے چہرہ حسین کا۔ اور زہرا علی حضور کے آنسو چھلک پڑے، زہرا علی حضور کے آنسو چھلک پڑے، تڑپا زمیں پہ جس گھڑی لاشا حسین کا، تڑپا زمین پہ جس گھڑی لاشا حسین کا۔ اور مٹ جائیں گے جہان سے چیلے یزید کے، مٹ جائیں گے جہان سے چیلے یزید کے، تا حشر بھی رہے گا چرچا حسین کا، تا حشر بھی رہے گا چرچا حسین کا۔ اور مقطع ہے یہ بات حق ہے جان لو سید کے باخدا، یہ بات حق ہے جان لو سید کے باخدا، اسلام کو بچا گیا سجدہ حسین کا۔ انتہائی عزت احترام کے لائق فخر السادات، زینت محافل اہل سنت،
حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید جہانگیر شاہ صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد ممتاز ہارونی صاحب، اور مقبول بارگاہ آل بیت، اگر میں یہ کہوں کہ منگتہ چوکھٹ زہرا محترم جناب واصف پنج تن پاک الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب، جو دل سے آل بیت کی ثنا کرتے ہیں اور یقیناً جن کی ثنا کرتے ہیں پھر وہ ان کا بھرم بھی رکھتے ہیں۔ شہنشاہ نقابت بدر اہل سنت جناب الحاج بدر الاسلام بدر صاحب نے بڑی محبت کی خوشبو بکھیری۔ واصف شاہ ہدا فقیر دہلیز شہید کربلا جناب شہزاد قاری شہزاد احمد نقشبندی صاحب نے محبتوں کا خراج پیش کیا۔ میں تمام آل محبت جو اس محفل کے بانی ہیں محترم جناب بھائی منیر مناز صاحب، عاشق اولاد رسول چودھری شبیر صاحب و دیگر جتنے بھی منتظمین اور بانیان ہیں، ان کو سپاس عقیدت خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ محفل منعقد کر کے اپنی بخشش کا سامان کر لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں دھیمے لہجے میں چند محبت کی باتیں کروں گا، پھر آپ انشاءاللہ ایک ذوق کی دنیا کی طرف جائیں گے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آل بیت اطہار سے بڑے ٹوٹ کر محبت کرنے والی شخصیت ہیں۔ آپ کے اقوال میں سے قول ہے ہندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، فرمایا جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کو برسنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جہاں صالحین کا یہ موبائل بند کر دو بیٹا، لائٹ آنکھوں میں لگتی ہے، لائٹ چل رہا ہے، ایک کیمرہ کافی ہے، بند کر دے موبائل۔ تو اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، جس کے پاس بھی موبائل ہے وہ اٹھا کے محفل میں وہ لائیو شروع کر دیتا ہے، ایک کیمرہ چل رہا ہے اور پھر وہ محفل کی وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ رکھیں، فرمایا جہاں پاکوں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کو برسنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ میں بس یہیں سے مقصود وہی ابتدا کر رہا ہوں، جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمتیں برستی ہیں، تو جہاں جگر گوشہ رحمت للعالمین کا ذکر ہو وہاں کتنی رحمتیں برستی ہیں۔ آپ پیار سے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں دفعہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کہا جہاں سرکار کی جگر پاروں کا ذکر ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کا ذکر ہو، اور ویسے بھی تو امام شافعی کی بات چھڑی ہے، آپ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے آل بیت رسول تمہاری شان تمہارا مقام یہ ہے کہ تمہاری محبت اللہ نے امت مصطفیٰ پر اس طرح فرض کی ہے جس طرح اللہ نے نماز اور روزے کو فرض کیا ہے۔ اور یہ بیان کسی اخبار میں نہیں ہے، یہ کلام پروردگار میں ہے، یہ کسی مبلغ کے بیان میں نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ فرمایا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہارے شرف کے لیے، تمہاری عزت کے لیے، تمہاری عظمت کے لیے، تمہاری بزرگی کے لیے، تمہاری طہارت کے لیے، تمہاری سیادت کے لیے، تمہاری شرافت کے لیے، تمہاری کرامت کے لیے، تمہاری سیادت کے لیے، تمہارے شرف و مجد کے لیے، تمہارے احترام و اکرام کے لیے، تمہاری تعظیم و تکریم و توقیر کے لیے، تمہاری عزت کے لیے، تمہاری عظمت کے لیے، تمہاری رفت کے لیے، تمہاری سرفرازی کے لیے، تمہاری سربلندی کے لیے، تمہاری جائندے
جو اندگی تابندگی درخشندگی پائندگی کے لیے تمہاری عزت و عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز کے اختتام پر اپنے زانو توڑ کر رخ منہ قبلہ کی طرف موڑ کر جو تم سے تعلق جوڑ کر جب تک تم پر درود و سلام نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا. بھائی یہ محلے کا امام نہیں کہہ رہا، یہ امت کا امام کہہ رہا ہے، یہ امت کا، اور یہ وہ امام شافعی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب آپ بیمار ہو گئے، آج سارا عالم عرب، یہ شاہ صاحب جانتے ہیں تقریباً عالم عرب میں 80% سے زائد امام شافعی کے مقلد ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اس پائے کا امام ہے. اللہ اکبر، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، سبق پڑھانے کے قابل نہ رہے، طلباء آتے ہیں، کوئی پاؤں دباتا ہے، کوئی آپ کے جو ہے جوتے سیدھے کرتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آل بیت اطہار کے گھرانے کی ایک شہزادی ہیں، فرمایا ایسا کرو اے میرے طلباء، مجھے اٹھا کر ان کی دہلیز نور پر لے جاؤ، ان کی چوکھٹ اطہر پہ لے جاؤ. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، یہ ہمارے اسلاف کے محبتوں کی معراج تھی، یہ ہماری اسلاف کی عقیدتوں کا معیار تھا. اٹھا کر چوکھٹ پر لے گئے، کہا میں اس قابل تو نہیں کہ میں دروازہ کھٹکھٹا سکوں، میں اس قابل تو نہیں کہ میں اندر جا سکوں، پردے کا معاملہ ہے، طہارت کا معاملہ ہے، پردے کا معاملہ ہے. فرمایا ایک کنیز کو تلاش کر کے لاؤ جو اس غلام کا پیغام آقا زادی کے پاس اندر لے کر جائے. اور کا حضرت امام شافعی کی خدمت میں ایک کنیز پیش کی گئی، انہوں نے کنیز کے کوئی خدمت کی، کہا آقا زادی کے پاس سیدہ طیبہ طاہرہ کی شہزادی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے پاس میرا پیغام لے کے جائیے اور کہے کہ آپ کے آباء و اجداد کا منگتا، آپ کی امی جان کا نوکر، آپ کے بابا جان کا غلام، آپ کے بابا جان کا منگتا اور آل محمد کا ذکر کرنے والا، آل محمد کا ایک نوکر جو بیمار ہو گیا ہے اور اس چوکھٹ اس نیت سے، اس عقیدے سے اس دروازے پر آیا ہو کہ میں ہی نہیں امت کے ہر بیمار کی جو صاحب وقار اور صاحب کردار ہے اس کا یہ نظریہ ہے، دعائے درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دعائے درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے. اور ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور پیار سے ایک دفعہ کہہ دیں. فرمایا کہ ان سے جا کر کہنا میری شنید کے مطابق سیدہ کائنات کی وہ چادر تطہیر جو کربلا کے مارکے میں ثانی زہرا شریکت الحسین حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے سر اقدس پر تھی، وہ چادر اس وقت آپ کے پاس ہے اور اس رحمتوں کی جو امین ہے اور برکتوں کی آماجگاہ ہے. اس چادر کا ایک کونا کسی پیالے میں ڈبو کر وہ پیالہ پانی کا مجھے دے دیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھے، جب حضرت سیدہ انیسہ سلام اللہ علیہا کے پاس کنیز جاتی ہے تو حضرت سیدہ انیسہ مصلی پر ہیں، اٹھ جاتی ہیں، فرماتی ہیں میرے بابا کا غلام آیا ہے، ہماری آباء و اجداد کا قصیدہ خان آیا ہے، ہماری امی جان کا قصیدہ پڑھنے والا آیا ہے، اور یہ گھرانہ لجپال ہے، یہ گھرانہ لجپال ہے، بے قصوں کا قص ہے، بے چاروں کا چارہ ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے زیادہ لجپال کون ہوگا؟ رسول اللہ کی نسل اطہر سے زیادہ لجپال کون ہوگا؟ سرکار دو عالم کے خاندان سے زیادہ لجپال کون ہوگا؟ حضرت سیدہ انیسہ سلام اللہ تعالی علیہ اٹھتی ہیں اور بکسے سے وہ چادر نکالتی ہیں، پورے علاقے میں خوشبو کے حلے بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں.
اور اس چادر کو جو ہے ایک کونا پیالے میں ڈبو کر اس پیالے کا پانی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باہر بھیجتی ہے. اپنی اپنی عقیدت کی بات ہے, اپنی اپنی محبت کی بات ہے, اپنی اپنی جو ہے نسبتوں کا معیار ہوتا ہے, عقیدتوں کا معیار ہوتا ہے. کوئی فتوے لگاتا نظر آتا ہے اور کوئی پالکی میں بیٹھ کر بھی امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جو علماء کا امام ہے, جو اعلی حضرت ہے, عظیم البرکت ہے, صاحب کنز الایمان ہے, جو منبع علم و عرفان ہے, جو مرکز وجدان و ایقان ہے, وہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ پالکی سے اتر کر کہتے ہیں بتاؤ اس مزدوروں میں سے جنہوں نے پالکی اٹھائی ہے ان میں سید زادہ کون ہے, اولاد رسول کون ہے, ابنائے فاطمہ میں سے کون ہے؟ کہا حضرت مزدوروں سے مزدوری کرائی جاتی ہے, نسب نہیں پوچھا جاتا. کہا میں احمد رضا ہوں, میں نے پوری زندگی یہ قصیدہ پڑھا ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. میں نے یہ قصیدہ پڑھا ہے تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے میں نے شجرہ قادریہ رضویہ لکھا ہے, اور وہ یہ ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہیدے کربلا کے واسطے, اور سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو موسیٰ اور رضا کے واسطے. کہاں میرے شجرے میں ائمہ طاہرین ائمہ آل بیت کے 7 اماموں کے نام آتے ہیں, ان کا واسطہ دے کر پھر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کے واسطے سے وسیلے سے پہنچتا ہوں. اگر کل سیدہ نے مجھے یہ کہہ دیا احمد رضا ادھر کہتا تھا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, ادھر میرے بیٹے کے ناتواں کندھے پر سواری کرتا تھا, ادھر کہتا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, ادھر میرے بیٹے کے کندھے پر سواری کرتا تھا, میں کیا جواب دوں گا؟ تو آپ نے لوگوں نے تو کہا ہوگا آپ امام ہیں, اعلی حضرت ہیں, عظیم البرکت ہیں, مجدد دین و ملت ہے, پروانہ شمع رسالت ہے. ایک مزدور کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں, پگڑی کھل گئی ہے اور مامے کے پیچ کھل گئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, عقیدتیں بچھی ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ امام احمد رضا نے بریلی سے بول کر کہا زمانے والوں تم اسے مزدور سمجھتے ہو, میں اسے خاندان حضور سمجھتا ہوں. محبتوں کا پاک پن اور ہوتا ہے میں چلوں گا بارگاہ حسین میں اور اپنے ٹائم پر ہی میں بات ختم کروں گا. میری بات سنو اتنی, ذرا دھیان لگا کر. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پانی جب پہنچا نا تو امام شافعی نے اس کو پیا, فشربہ, امام شافعی نے اس کو پانی کو پیا. پر شاگرد کہتے ہیں ہم فیصلہ نہ کر سکے کہ وہ چادر تطہیر سے مس ہونے والا وہ پانی پہلے اندر گیا ہے یا شفا امام شافعی کو پہلے نصیب ہوئی. جو ہی پانی اندر گیا شفا. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منیر من آصف اس ذوق کے آدمی ہیں. پھر اٹھے توانا ہو کر اسی کوچائے نور کا چکر لگا کر یہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آل النبی ذریعتی وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي آلُ النَّبِيِّ ذَرِيَّتِي آلُ النَّبِيِّ ذَرِيَّتِي وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي. میں کئی مرتبہ درجنوں مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں گیا ہوں. ساؤتھ افریقہ کا کیپ ٹاؤن کا وہ آخری کونا ہے جہاں ساؤتھ میں دنیا ختم ہو جاتی ہے, پانی پانی ہے, وہاں بھی مسجد بنی ہوئی ہے. اور پورے افریقہ میں مسجدیں بنانے والے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے میں نے خاندان سے پوچھا, آج بھی سادات کا نام آئے تو جھک جاتے ہیں, آل بیت کا نام آئے تو بچھ جاتے ہیں. پوچھا ان سے کہ یہ صوفی صاحب نے اتنی
تبلیغ کا کام کیوں کیا؟ کہا ان کے پیرو مرشد سید تھے، ایک مرتبہ سید صاحب بیمار تھے تو ان کے جسم پر مکھی بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ خدمت گار تھے، انہوں نے فرمایا صوفی اس مکھیاں مار تو صوفی صاحب نے رونا شروع کر دیا. ان کا میں تجھے مکھی مارنے کا کہہ رہا ہوں، تو رو رہا ہے. انہوں نے کہا حضور میں مکھی کے بہانے سے بھی آل محمد کے جسم پر ضرب نہیں لگا سکتا، میں مکھی کے بہانے بھی کیسر صاحب آل محمد کو مار نہیں سکتا. کہتے ہیں وہ سید صاحب اتنا دل خوش ہوا، سینے لگا کے فرمایا جا صوفی تو ساڈا یا کیتا ہوں دنیا پھر تیرا یا کر سے. پورے افریقہ کے ہر شہر میں دین کا مرکز قائم کیا ہوا ہے، انہوں نے اسلام کا مرکز قائم کیا ہوا ہے، وہاں کفر کے گھر میں اسلام کا نور پھیلایا ہے. میں نے کہا یہ مقام کیوں ملا؟ کہا امام شافعی کہتے ہیں مجھ سے پوچھ، اس کا بھی عقیدہ یہ تھا آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم موتا غدا بید الیمین صحیفتی. فرمایا کہ آل النبی میری بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے میرا وسیلہ ہے. ارجو بہم موتا غدا بید الیمین صحیفتی. فرمایا مجھے اس بات کی امید ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں آل محمد کا دامن ہے، اس کا حیا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے. یہ مقام ہوتا ہے آل بیت سے پیار کرنے والے کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا اللہم انی احبہما. اس کا ترجمہ میں عشق والا کروں، میں عشق والا میں چشتی ہوں تو عشق والا ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا یا اللہ میں نے حسن حسین کو دل دے دیا ہے. نہیں اس کا وہ رسپانس آپ کا نہیں آیا جو ترجمہ ہے عشق کا. پیار سے بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے یا اللہم انی احبہما. یا اللہ میں نے ان دونوں کو دل دے دیا ہے. ماشاءاللہ ملک عرفان صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وہ بھی تشریف لائے. فرمایا انی احبہما، یا اللہ میں نے ان دونوں کو دل دے دیا ہے. فاحبہما، اور تو دل سے پاک ہے، تو دل سے پاک ہے. فاحبہما، تو بھی ان سے پیار کر. کامران نوری صاحب تازہ آپ حج کر کے آئے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے. اس کا ترجمہ پھر سنیں، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں نے حسن حسین کو دل دے دیا ہے. فاحبہما، تو ان سے پیار کر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جتنے آستانوں سے وابستہ ہے، کوئی گولڑا شریف کا مرید ہے، کوئی جناب مرشد آباد شریف کا مرید ہے، کوئی موڑا شریف کا مرید ہے، کوئی گنگول شریف کا مرید ہے، کوئی عیدگاہ شریف کا مرید ہے، اور کوئی جناب والا حضرت سروبا شریف کا مرید ہے. اپنے اپنے پیر خانوں سے تعلق رکھنے والوں میری بات ذرا سنو، اپنے پیر کے پاس جاتے ہو کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اب بتاؤ جب رسول نے دعا کی ہوگی تو کتنی قبول ہوئی ہوگی. یا اللہ تو کہ ان سے پیار کر. اب ظاہر ہے جب اللہ مصطفیٰ کی دعا تو رد کرتا نہیں ہے، پھر اب ثابت یہ ہوا حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین وہ ہیں جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے، امام الانبیاء بھی پیار کرتا ہے. اچھا اللہ رسول کی بات تو ہو گئی ملک صاحب، اب رہ گئے ہم غلام. بھئی ہم غلام رہ گئے، ہم کس کھاتے میں ہوں؟ سرکار نے فرمایا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا. فرمایا یا اللہ قیامت تک جو میرے حسن حسین سے پیار کرتا رہے تو اس بندے سے بھی پیار کرنا شروع کر دے. اب حسنین کریمین کی محبت یہ رب کی محبوبیت کا ذریعہ ہے. یہ شاہ صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے، مگر والا میں دے رہا ہوں یہ آپ کو دکھا دیں گے. بھائیے میرے مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب اللہ ہو، توجہ میری طرف رکھیں، احب اللہ ہو من احب حسینہ. فرمایا اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، وہ بندہ گھر میں ہو، بستر میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو،
मेहराब में हो, मुसल्ले में हो, कारोबार में हो, दुकान में हो, मेहमान व जनाब मकान में हो, अहब्बल्ला हो मन हब्बा हुसैना। वरना फरमाया ये इतना बड़ा दर्जा है, जो बंदा हुसैन से प्यार करना शुरू कर देता है, रब रब होकर उस बंदे से प्यार करना शुरू कर देता है। देखे ना, किसी की तहकीक गलत हो सकती है, किसी का बयान गलत हो सकता है, किसी का तखय्युल गलत हो सकता है, मगर ना अल्लाह का कुरान गलत हो सकता है, ना मुस्तफा का फरमान गलत हो सकता है। हसनैन की वो शान है, वो मकाम है, वो मर्तबा है, वो शर्फ है, वो इज्जत है, वो अजमत है, वो तहारत है, वो जूद है, वो करम है, वो अता है, वो सखा है, वो वफा है, वो तकदीस है, वो तदबीर है, वो जमाल है, वो कमाल है, वो सखा है, वो वफा है, वो तहारत है, वो इमामत है, वो शराफत है, वो क़ियादत है, वो इज्जत है, वो अजमत है, वो सरबराजी, सरबुलंदी, वजद, इकराम, मकाम, मर्तबा, शर्फ, इज्जत, शर्फ, तहारत, कमाल, खानदान और फैजान है, जिनसे खुदा भी प्यार करता है, उसका मुस्तफा भी प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद, हैदर, 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 नारे हैदरी। सरकार की तमाम सुन्नतों में से बड़ी सरकार की सुन्नत है, हर सुन्नत प्यारी है, मीठी है, शान वाली है, मकाम वाली है, शर्फ और इज्जत व इकराम वाली है, मगर हसनैन से प्यार करना ये रसूलुल्लाह की सबसे मीठी सुन्नत है। और मोहब्बत से बोलो, और प्यार से बोलो। ये जड़े अगे सारे बैठे ने तो है नहीं इमाम हुसैन दे गुलाम, इमाम हुसैन तो दूर की गल है, बहुत उच्ची गल है, ये तो इमाम हुसैन दे खादम दे भी गुलाम तो और नाल प्यार नाल आपस में। और आखिर तक जो हजरात बैठे हैं, आप इसी जलसे में आए हुए हैं, और आप भी कहें सुभान अल्लाह। ये तो सारे मानने वाले ना गुलाम हैं। दिल्लू राम कोसरी हिंदू शायर होकर कहता है, मोरे सखी हुसैन सा ना कोई ओबत ना कोई अय्या, मोरे सखी हुसैन सा ना कोई ओबत ना कोई हैया, आप इमाम बाप इमाम पूत इमाम इमाम का भैया। मोरे सखी हुसैन सा ना कोई ओबत ना कोई हैया, आप इमाम बाप इमाम पूत इमाम इमाम का भैया। किसी ने कहा कि तू मुसलों के नबी के नवासे की तारीफ करता है, उसने कहा हमारे ज़हन पे छाई नहीं है हिर्स के साए, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। कहना क्या चाहता है? उसने कहा बेशक मैं हिंदू जरूर हूं, मगर पैसी जरबकारी लगाई ना, यजीद और उसके चेले भी जहन्नम की पाताल में तड़पे जरूर होंगे, और शिमर के मालशियों ने भी एक दफा तड़प के जरूर सांस ली होगी। वो कहता है हिंदू हूं मगर कातिल शब्बीर नहीं हूं, हिंदू हूं मगर कातिल शब्बीर नहीं हूं। कहा कहना क्या चाहता है? उसने कहा मैं तारीख के हकायक की रोशनी में, तारीख के अनवार और तजल्लियात के रोशनी में, हकायक की छत्र छाया में कहना चाहता हूं। कहना क्या चाहता है? जीता कौन और हारा कौन? कहा जो हार जाए उसकी आंखें नीची होती हैं, जो जीत जाए उसकी आंखें खुली होती हैं। जो हार जाए सर नगुम होता है, जो जीत जाए वो सर बुलंद होता है। जो हार जाए वो मुंह छुपाता है, जो जीत जाए वो चेहरा दिखाता है। कहना क्या चाहता है? कहा करबला के मैदाने कारजार से लेकर यजीद मलऊन के दरबार तक, वहां से लेकर शाम के बाजार तक बाकी सबके सर नीचे नजर आते हैं, आका हुसैन का सर नोके नेज़ा पर सबसे ऊंचा नजर आता है। और मैं यही ऐलान करता हूं, दलील फतह तो देखो हुसैन के कातिल, दलील फतह तो देखो हुसैन के कातिल, जो सर झुकाने चले थे वो सर उठा के चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।